تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. وہی حال ہو جائے گا جو باڈی بلڈر کے گیٹ پر آیا تھا اور کانپتا ہوا واپس چلا گیا. اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, واتونی مسلمین, اور فرما بردار بن کے چلی آؤ. اس میں انہوں نے اسلام کی دعوت دے دی کیونکہ اللہ کا لفظ استعمال کیا, الرحمن الرحیم, بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. اس میں بتا دیا ملکہ سبا بڑی ذہین. میں کہہ رہا تھا نا اللہ نے عورتوں کو مردوں سے کم عقل دی ہے, مگر کچھ عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین. ایک طرف ہم ملکہ سبا کو لیتے ہیں, ایک طرف فرعون کو لیتے ہیں. ملکہ سبا نے ایک خط پڑھا ہے, اس کی کھوپڑی میں بات آ گئی, اور فرعون کمبخت موسیٰ علیہ السلام نے خط نہیں بھیجا, موسیٰ علیہ السلام چل کے اس کے محل میں گئے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے قولا لہو قولا لینا, اے موسیٰ ان سے نرم بات کرنا, سختی سے بات مت کرنا. دھمکی آمیز لہجہ نہیں ہونا چاہیے, سختی نہیں, نرم بات, شاید اس کو نصیحت ہو جائے. ادھر سلیمان علیہ السلام کا انداز دھمکی آمیز تھا, ٹھیک ہے نا, نرم لہجہ نہیں تھا. دھمکی آمیز, سرکشی مت کرو, انسان بن کے ہے بھائی. مسلم کا معنی فرما بردار, جس کو اردو میں انسان کا بچہ بولتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا بندہ, پنجابی میں کہتے ہیں بندے دا پتر, اردو میں کیا کہتے ہیں, انسان کا بچہ. انسان کا بچہ بن کے آ, انسان بن, بندہ بن, بندہ کہتے ہیں نا لاہور میں. تو موسیٰ علیہ السلام کا جو انداز بھی نرم, اور اکیلے نہیں گئے بلکہ ہارون علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ. دو بندوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے. ادھر سلیمان علیہ السلام خود تو گئے نہیں, خط بھی کسی سفیر کے ذریعے نہیں, پرندہ جھولی میں ڈال کے آ گیا, بس بات پہنچائیے, وہ بھی دھمکی آمیز لہجے میں. کتنا فرق ہے دونوں کی مینٹل اپروچ میں. فرعون کو پھر معجزے دکھائے, جادوگروں سے مقابلہ کروایا. موسیٰ کلیم اللہ کو بچپن سے جانتا تھا کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں, یہ شریف انسان ہیں. کتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ہزاروں معجزے دکھا دیے کمبخت, پھر بھی سمندر میں راستہ بنتے ہوئے دیکھ لیا کہ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر رہے ہیں. یہ معجزہ ہے, یہ تو اللہ ان کی مدد کر رہا ہے. اور پھر بھی اس کی آنکھوں پہ پٹی کہ خود بھی اسی راستے میں گھس رہا ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ بھائی یہ تیرے سامنے ان کے لیے بنا ہے, تیرے لیے تھوڑی بنائی ہے. کیا اللہ نے ذہانت دی ملکہ سبا کو. تو ملکہ سبا کی ذہانت دیکھیں, نہ تو فوراً تسلیم ہو گئی, کیونکہ بعض دفعہ خط بھیجنے والا نقل کفر, کفر نباشت, 2 نمبر بھی تو ہو سکتا ہے نا بھائی. بسوں میں لوگ چڑھتے ہیں نا, پہلے تبلیغ کی بات کرتے ہیں, نماز پڑھیں, زکوٰۃ دیں, پھر اپنا چورن کا ڈبی نکال کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں. تو پہلے آدمی سمجھتا ہے ان سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی نہیں ہے, پھر پتہ چلتا ہے اصل میں تو یہ چورن بیچنے کا ایک طریقہ تھا. تو 2 نمبر لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا. تو ملکہ سبا کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو بادشاہ جس نے مجھے اللہ کا نام لے کے مجھے دعوت دی ہے, ایسا نہ ہو کہ لیبل اللہ کا لگ رہا ہو, الرحمن الرحیم کا لگ رہا ہو, لیبل دین اور اسلام کا لگ رہا ہے, اور مقصد حکومت کرنا ہو, مقصد لالچ ہو. یہ اور زیادہ ذہین ہونے کی علامت. اگر فوراً رسپانس کرتی اچھا میں آ رہی ہوں, خود اس سے کہتی تم چلو میں پیچھے پیچھے آ رہی ہوں, بس تسلیم, یہ بھی بیوقوف ہونے کی علامت. بھائی پہلے تحقیق تو کرو یہ بندہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. اب ملکہ سبا میں ایک اور ذہانت. ملکہ سبا کے جگہ ہماری کوئی ملکہ ہوتی تو کیا کہتی, استخارہ نکالیں گے ہم بیٹھ کے. کیا کریں گے ہم, استخارہ نکالیں گے. آج بھی ایک صاحب آئے مجھ سے استخارہ نکلوانے کے لیے, تو استخارہ نکالیں گے, یوں آ گیا تو جائیں گے, یوں نہیں آیا تو نہیں جائیں گے. ملکہ سبا جانتی تھی بھائی کھوپڑی میں جو اللہ لوگوں کے دماغوں میں ڈالتا ہے وہ استخاروں میں نہیں نکلتا. استخارہ تو ایک دعا ہے. تو ملکہ سبا نے سارے اپنے مسٹنڈوں کو جمع, مسٹنڈے تو نہیں کہنا چاہیے, جو بھی درباری تھے نا وہ تھے تو مسٹنڈے ہی, سارے بڑے بڑے جو فوج کے آفیسرز تھے اس کے, لیفٹیننٹ کرنل, جرنل, سارے جو بھی اس زمانے میں بہت مضبوط پاورفل گورنمنٹ تھی. قرآن کہتا ہے وہ اوتیت من کل شیء, ہر چیز اللہ نے اس کو دی تھی, چھوٹی موٹی حکومت نہیں تھی, بہت پاورفل تھی. تو اس نے اپنے سارے جرنیلوں کو جمع کیا, آرمی کا اجلاس طلب کیا, آ جاؤ بھائی, اور کہنے لگی یا ایھا الملا, اے میرے, ملا کہتے ہیں جو اپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا, جو گورنمنٹ میں بہت اونچی اونچی پوسٹوں پر ہوتے ہیں,
ان سے ان کو بٹھا کے کہنے لگی انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک لیٹر آیا ہے خاندانی. مضمون سے اندازہ لگا لیا کہ بھیجنے والا بھی کیا ہے، چھوٹا موٹا آدمی. اگر چھوٹا موٹا ہوتا نا تو 6 صفحوں کا خط لکھا ہوتا اس نے. ایکچولی زیادہ ہوتا اس میں، زیادہ ہوتا ٹھیک ہے نا. اور پھر پھول وول بنائے ہوئے ہوتے، 2 گلاب کے پھول بھی خط کے اندر ڈالے ہوئے ہوتے. تو کیسے اس نے، ذہین کتنی تھی اندازہ لگاؤ. انی القی الی کتاب کریم، کریم کہتے ہیں عزت دار. میرے پاس ایک خط آیا ہے، خط سے لگ رہا ہے کہ یہ معمولی خط نہیں ہے، مختصر، ٹو دا پوائنٹ، اور دھمکی بھی اور دعوت بھی. یہ خط تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پھاڑ کے پھینک دیا جائے، اس پہ ایک اجلاس ہونا چاہیے، اس پہ ایک اجلاس ہونا چاہیے. اور اس پھر کہنے لگی خط یہ ہے، بڑا وہ ترجمہ ہوتا ہوگا اس زمانے میں، ٹرانسلیشن کا انتظام ہوتا ہوگا اگر زبان الگ الگ ہے تو. قرآن تو واقعے کو شارٹ کر کے سناتا ہے نا. اور کہنے لگی انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. پورا خط پڑھ کے سنایا اور کہنے لگی یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اے میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں، مجھے میرے معاملے میں مشورہ دو. یہ بھی ملکہ سبا کے خاندانی ہونے کی دلیل. مشورے سے فائدہ کیا ہوگا کہ اس کے تمام پہلو سامنے آ جائیں گے. پازیٹیو بھی، جو بھی ہم نے کرنا ہے ان میں ہر چیز کو ہم مشورے میں ڈسکس کریں گے اور اس کے ہر پہلو پہ غور کریں گے، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی. تو اس کے بعد ایک رائے قائم کرنا ہمارے لیے آسان. یہ اس کی دوسری دلیل ہے ملکہ سبا کے خاندانی ہونے کی. پھر کہنے لگی ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، جب تک تمہاری رائے سامنے نہ آ جائے اس وقت تک میں کوئی یقینی فیصلہ نہیں کروں گی. یہ تیسری دلیل ہے کیا ہونے کی، قاطعۃ امرا کا مطلب میں اپنی رائے تو پیش کروں گی لیکن فیصلہ میں اس وقت کروں گی جب تمہاری رائے بھی سامنے آ جائے. تو ابھی جو میں رائے پیش کروں گی وہ میرا فیصلہ نہیں ہے، وہ رائے ہے. اور تمہاری رائے آنے کے بعد جو میں رائے دوں گی وہ رائے نہیں ہوگی بلکہ وہ آرڈر ہوگا. یہ اسٹائل مارکیٹ میں ملے گا آج کل آپ کو کہیں ہے بھائی. یہ ہمیں بھی اسٹائل سکھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا، کہ ہم بھی اپنے فیصلے بولتے کیوں نہیں کریں. ہم سے قیامت تک کوئی فیصلہ ہوتا ہی نہیں ہے. آج قوت فیصلہ، ڈیسیجن پاور جسے کہتے ہیں نا، وہ مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے، شارٹ. سارے زندگی سوچتے رہتے ہیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، کرنا ہے کہ نہیں، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے نتیجے تک پہنچنے کا. قالوا نحن اولو قوت، وہ پاورفل لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے. انہوں نے بات کیا کی، انہوں نے کہا دیکھو بھائی، نحن اولو قوت، ہم پاورفل لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، کمزور نہیں ہیں. کیا مطلب، اگر تو لڑائی کا آرڈر دے گی تو بزدلی نہیں دکھائیں گے. یہ کسی ملک کی آرمی کے خاندانی ہونے کی دلیل ہے کہ جب گورنمنٹ مشورہ لے رہی ہو فوج سے، کیا خیال ہے بھائی اس کنٹری پہ حملہ کرنے کا، تو فوج یہ نہیں کہ ابھی دیکھیں ایکچولی ابھی تو اتنے سارے مسائل چل رہے ہیں، کیا ابھی پھڈا ختم نہیں ہوا دوسرا پھڈا شروع کر دیا آپ نے ہیں، یہ کوئی بات ہے لڑائی پھڈے. اور خط بھی تو دیکھو نا، خود ہی کہہ رہی ہو خاندانی خط ہے، اوپر سے اس بندے سے لڑواؤ گی ہم کو. معیشت دیکھو کہاں جا رہی ہے، ڈالر دیکھو کہاں جا رہا ہے، وہ بھی لڑائی کی بات. یہ فوج پہ یہ باتیں سوٹ بولو نہیں کرتی. فوج پہ یہ بات سوٹ کرتی، بھائی لڑائی کے لیے ہر وقت تیار ہے، آرڈر کرو، بس آرڈر آپ کا ہوگا. یہ بھی فوج کے کیا خاندانی ہونے کی دلیل. لیکن انہوں نے ایک فالٹ تھا اس میں. فالٹ یہ تھا کیونکہ وہ ملکہ سبا کی طرح ذہین نہیں تھے. فالٹ یہ تھا کہ آپ رائے وہ دیں جو آپ کی اپنی خدمات تو پیش کریں آپ، لیکن آپ سے مشورہ یہ نہیں لیا جا رہا کہ آپ لڑنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. مشورہ آپ سے یہ لیا جا رہا ہے کہ لڑنا مناسب ہے یا نہیں، کیا کریں. اس بارے میں انہوں نے کوئی مشورہ نہیں دیا. تو اس کا مطلب خاندانی تھے مگر اتنے نہیں جتنی ملکہ سبا خاندانی تھی. ظاہر ہے یہ اس سے زیادہ خاندانی ہوتے پھر یہ اس کے باپ بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے نا وہاں پہ ٹھیک ہے نا، اس کی تھوڑی سلیکشن ہوتی. تو والامر الیک، کہنے لگے ہم طاقتور لوگ ہیں، کمزور نہیں ہیں، لڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. والامر الیک، لیکن فیصلہ تو نے کرنا ہے. ملک کی حاکم کون ہے؟
تو ہے، فانظری ماذا تأمرین، تو بتا تیرا کیا حکم ہے۔ ملکہ سبا بہت ذہین تھی، اگر وہ یہ کہہ دیتی کہ نہیں بھائی ابھی میرا لڑنے کا پروگرام نہیں ہے، اس میں دو نقصان تھے۔ ایک یہ کہ آرمی کہتی کہ بھائی اس نے فیصلہ جلد بازی میں کیا ہے، اس کو چاہیے کہ دوسرا پہلو بھی ہمارے سامنے، لڑنے کے فضائل بھی اور نہ لڑنے کے بھی ہمارے سامنے رکھے۔ دوسرا نقصان اس میں یہ ہوتا، یعنی پہلا تو یہ ہوتا کہ اس نے فیصلہ جلد بازی میں کیا ہے، دوسرا یہ ہوتا کہ یہ بزدل ہے، ہماری گورنمنٹ اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں دوسروں کی دھمکیوں کو پی رہی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں امیج غلط جاتے، تو ملکہ سبا نے دونوں پہلو سامنے رکھے۔ اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ نہ تو میں لڑائی سے بھاگنے والی ہوں، نہ میں اس کی قائل ہوں کہ ہر صورت میں لڑیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لڑنا اگر ہمارے لیے فائدہ مند ہے تو لڑیں گے، نہیں لڑنا فائدہ مند تو نہیں لڑیں گے۔ اب لڑنا فائدہ مند کب ہے، نہیں لڑنا فائدہ مند کب ہے؟ اگر طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہو رہا ہے تو لڑیں گے، لیکن اگر یہ ویژنری آدمی ہے، اس کی دعوت صحیح ہے، یہ پیسے کے لیے حکومت کے لیے نہیں لڑ رہا، یہ خدا کے دین کو غالب کرنے کے لیے ایک اس کا نظریہ ہے، ایک تھیوری ہے، ایک نظریہ ہے، اس کے لیے لڑ رہا ہے، تو پھر ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔